جس میں علی علی کرنے سے، حسن حسن کرنے سے، حسین حسین کرنے سے بندے کا عقیدہ خراب ہوتا ہو. اور اللہ کی قسم ہم تو میرے علی کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو ہندل ولی کو نہیں چھوڑ سکتے، تو ہم مولا علی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اسلام نعرہ. اور جو یزید کا چہرہ ہوگا، جو شمر کا لیلا ہوگا، جو اندر اور باہر کا میلہ ہوگا، وہ یزید مرتال کے ساتھ ہوگا، اور جو حسین کا نقل ہوگا وہ مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. آؤ حدیث مبارکہ جامع ترمذی. آج تو یہ بھی رولا ہے نا، آل رسول کی شان میں یا آل بیت اطہار کی شان میں کوئی بھی حدیث ہوگی یا تو وہ ضعیف ہوگی یا تو من گھڑت ہوگی. قدرتی بات، کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی آپ حدیث میں کہیں نہیں یہ موضوع من گھڑت ہے، کیونکہ علی کی شان میں جو ہے، مولا علی کی شان، حسین کی شان میں جو ہے تو پھر من گھڑت تو ہوگی نا. آؤ حدیث میں والا، اس لیے میں جامع ترمذی ساتھ لے کے آیا ہوں تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہو تو اسے حدیث دکھا سکے. توجہ رکھنی. حضرت حذیفہ، اللہ اکبر، بڑی قابل غور عزیز ہے. حضرت حذیفہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکٹ پہ توجہ، پوری توجہ سے آپ حدیث سنیں گے آپ کو بات سمجھے. میں کافی دنوں کے حضور کو ملنے کے لیے نہیں گیا تھا. میری والدہ نے مجھ سے پوچھا حذیفہ کتنے دن ہو گئے؟ فرمایا کافی دنوں کے حضور سے ملنے نہیں گیا. فرمایا جاؤ حضور کے پاس جاؤ، سرکار کے پاس جا کر حضور سے میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کروانا اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کروانا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں حضور سے ملنے کے لیے آیا. فصلیت مع المغرب، میں نے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی. حتی صلی العشاء، یہاں تک حضور مغرب کی نماز پڑھا کے بیٹھے رہے، یہاں تک عشاء کی نماز ہو گئی. عشاء کی نماز حضور پڑھا کر گھر کی طرف چل پڑے. صبح سمجھو رکھنی ہے. ثم انفتل فتبیتہ فسمع صوتی، آگے آگے حضور جا رہے، پیچھے پیچھے میں جا رہا ہوں. بات ایک تھی گھر میں، یا حذیفہ کی والدہ کو پتا تھا یا شان مصطفیٰ کو سمجھ رہے ہیں، یا حذیفہ کو خود پتا تھا دعا کیا کروانی ہے، بات کیا ہوئی تھی. جب حذیفہ حضور کے پیچھے جا رہے ہیں، فسمع صوتی، میرے مصطفیٰ نے حذیفہ کے قدموں کی آواز سنی. سرکار نے پلٹ کر نہیں دیکھا، صرف آواز سنی. میرے مصطفیٰ نے آگے چہرہ آگے کر کے فرمایا، فقال، فرمایا من ھذا حذیفہ، اور تو حذیفہ ہے؟ تو جو قلت نعم، آپ نے کہا یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں. دعا سو والدہ کو پتہ ہے. سرکار نے حاجت پہلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما حاجت ہوگا، تیری حاجت کیا ہے؟ غفر اللہ لکا ولی امی کا. حذیفہ تیری حاجت کیا ہے ذرا بتا نا، اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ. حاجت ساتھ سوال کی ہے. اگلی حذیفہ نے بتایا نہیں ہے کہ میری حاجت کیا ہے، حضور نے بتا دیا حاجت کیا ہے، اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری. بولو سارے. اب جو آنے والی بات بڑی قابل غور ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا دیکھو آل محمد کا پروٹوکول. فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ. فرمایا حذیفہ یہ ایک فرشتہ ہے، ابھی ابھی میرے پاس آیا ہے، اس سے پہلے کبھی یہ زمین پر نہیں آیا، آج پہلی بار یہ زمین پر آیا ہے. آیا کیوں ہے؟ فرمایا سنو، اس لیے آیا ہے کہ استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے، یا اللہ تو ذرا مجھے اجازت دے دینا میں تیرے محبوب کو سلام نہ کر کے آ جاؤں. کدو بول سو. اور ساتھ ایک بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. بھائی اسپیشل فرشتہ آ رہا ہے جو پہلی بار آسمان سے زمین پر آیا ہے اور بشارت دینے کے لیے آیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. بشارت کیا تھی؟ پہلے تو سلام کیا نا، بشارت. وَيُبَشِّرَنِي، عزم کرنا جملہ تو سیدھا عزم کر سکتے تھی غلامان حسین ہو. اگر کوئی دوسری پارٹی بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فرشتہ یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے اور اللہ نے آپ کے نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. سنو یہ کتنے سال کی عمر ہے؟ ادھر آؤ، ایک چھوٹا بیٹا ادھر آؤ، ارباز ادھر آؤ، میں آپ کو مثال دے کے آپ آل محمد پر کسی کو قیاس نہیں کر سکتے. یہ بچہ ہے، آپ اس کو وکالت کی ڈگری دے سکتے ہیں؟ سارے بولو، پریشان کیوں ہو؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو.
آپ اس کو کونسلر کا کوئی آپ یہ ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ بولے سارے. یہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ سارے بولو. یہ یا اس کو آپ ایف اے کی ڈگری دے سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے شاہ صاحب نہیں. کیوں؟ بچہ ہے بھائی, ابھی اس قابل نہیں ہے. امام حسین کی عمر 5 یا 6 سال ہے. توجہ رکھنی ہے. تیرا اور میرے بیٹا کا تم حسین کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو یہ حیا نہیں آتی؟ تیرا اور میرا بیٹا 6 سال کا ہو, نہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے, نہ وہ وکالت کر سکتا ہے, نہ وہ کوئی اور ڈگری لے سکتا ہے. اور حسین کو دیکھ, 6 سال کی عمر میں اللہ کا نبی انہیں جنت کے سرداروں کی سند عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. تو کیا سمجھتے ہیں آل محمد کی شان کوئی نہیں ہے؟ 6 سال کی عمر میں صرف جنتی نہیں, جنت کے جوانوں کی جانا نا جنت میں. نماز کیوں پڑھتے ہو ہمیں جنت میں؟ میرے مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے بھائی, جو یہ جنت مانگتا ہے نا, یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. حضور نے فرمایا حدیث ہے, جنت کہتی ہے اللہ اسے دے دے جنت. جنت خود کہتی ہے, جو دوزخ سے پناہ مانگتا ہے, حضور نے فرمایا دوزخ خود کہتی ہے یا اللہ اسے مجھ سے پناہ دے دے. جو جنت مانگتا ہے, جنت کہتی ہے یا اللہ مجھے اس کو دے دے. اور بھائی جنت اگر یہ جانتی ہے کہ میرے اندر کون آئے گا کون نہیں آئے گا, تو کیا جنت کے سردار نہیں جانتے مجھ سے نفرت کرنے والا کون ہے؟ آخری پیغام لگاؤ, سبھی لگاؤ, لنگر پکاؤ, نام حسین پہ گج وج کے ذکر امام علی مقام کرو. اگر کوئی تڑپتا ہے, کوئی جلتا ہے, جلاؤ. یاد رکھو پیغام ہے صحیح حدیث ہے. میں تمہیں یہ میسج اور پیغام دے کے جا رہا ہوں خدا کی قسم. بس یاد رکھنا, یہ یاد رکھنا, یاد رکھنا, جنت کے دروازے پہ کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا, حسین ابن علی کھڑا ہوگا. یہ یاد رکھو. آج اتنی محبت کرو, حسین دل میں تب ہی آتا ہے جب دل میں یزید. ایمان سے بتاؤ, میدان محشر ہو, ایک طرف سے حسین کا لشکر آ رہا ہو, ساتھ امام حسین کے غلام ہوں, ایک طرف یزید آ رہا ہو, ساتھ یزید کے چیلے ہوں, تو ذرا مجھے یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کس کو دیکھ کر خوش ہوں گے؟ وہاں پتہ چلے گا نا. وہاں تم یہاں بے شک یزید کو بچاؤ, تمہیں بے شک یزید بے قصور نظر آتا ہے, ہم غلامان محمد کو یزید جہنم کا سور نظر آتا ہے. خدا کی قسم یاد رکھو یہ پیغام ہے. آج یوم عاشورہ ہے, آل محمد پہ اتنا ظلم ظالموں, اتنا تو کوئی کفار کے ساتھ نہیں کرتا. لاش سامنے پڑی ہے, لاشوں کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا گیا. امام علی مقام کا سر سامنے پڑا ہے ابن زیاد کی طرف, اور وہ حسین کے لبوں کے اوپر چھڑی مار رہا ہے. تم کہتے کچھ نہیں ہو, یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. 6 ماہ کا علی اصغر ہے, اور 6 ماہ کے بچے کے حلق میں تیر مارا جا رہا ہے, عورتوں کی چادروں کو کھینچا جا رہا ہے, ننگے اونٹوں کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے, بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے. ایک وقت آیا دربار یزید میں, یزید نے کہا او زین العابدین تمہارا ذکر مٹ گیا, تمہارا خاندان مٹ گیا. علی کا یہ بیٹا پلٹ کر بولا, مسجد میں اذان ہو رہی تھی, اشہد ان محمد الرسول اللہ. امام زین العابدین نے پلٹ کے فرمایا او موزان میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں خاموش ہو جا. موزن خاموش ہو گیا. امام زین العابدین نے پلٹ کے فرمایا یزید تو کہتا ہے ہمارا ذکر مٹ گیا ہے, بتانا یہ محمد الرسول اللہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ سبحان اللہ. ہمارا نام بھی زندہ رہے گا, ہمارا کام بھی زندہ رہے گا, ہمارا کردار بھی زندہ رہے گا. میں آپ کو پیغام دے کے جانتے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کو ہوا ہے, یہ 10 محرم کا دن ہے, اس لیے میں نے آپ کا ٹائم لیا. آج تو مسجد میں بیٹھنا ویسے بھی ثواب ہے, گرمی ہے, لیکن اس گرمی کو دیکھو اور ذرا کربلا کی گرمی کو بھی دیکھو. یہاں 3 دن کے پیاسے ہیں, جانور پانی پی رہے ہیں, ڈنگر پانی پی رہے ہیں, آل رسول پہ پانی بند ہے. یہ تو جاؤ گے, آپ کے لیے پیغام ہے, آپ کے لیے میسج ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, خدا رہا ہم صحابہ کے غلام ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے,
یاد رکھو آپ مجھ سے کچھ سوال کریں گے، آپ یہ آخری پیغام ہے، آپ کہیں گے شاہ صاحب اتنی جوشیلی تقریر، اتنے نعرے، آپ ذرا ہمیں یہ تو بتا دیں نا، اگر ہم حسین سے محبت کریں گے، ہم حسین کے نام پہ لنگر بانٹیں گے، سبیل لگائیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ بھائی آپ اپنی شان دے بول سنو، ہمیں کیا ملے گا؟ صحیح حدیث جامع ترمذی، اور تو اڈی شان ہے جو حسین سے محبت کرنے والے ہو۔ میرے مصطفیٰ نے مولا علی فرماتے ہیں حضور نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر سرکار نے فرمایا صحابہ سنو، من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، سرکار نے پہلے آپ نے فرمایا وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، جس نے اسنین کریمین طیبین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین حسن و حسین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، جس نے مولا علی مشکل کشا شیر خدا شاہ زمن خیبر شگن گلے گل دستہ پنج تن حضرت مولا علی سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، جس نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ مومنہ صالحہ شاکرہ ام الحسنین ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کی۔ یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ سوال ہے۔ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، صرف جنت نہیں، اور بولو نہ بولو تو اڑا صرف جنت نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا او لوگوں بولنا ہے، نگاہ اٹھائیں، فرمایا جو 5 تن کا وفادار ہوگا وہ جنت میں ہمارے درجے میں ہمارے 5 کے ساتھ ہوگا۔ مسجد کے خوش عقیدہ اور در کشادہ لوگوں، میں مسجد کی در دیوار کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور اللہ کی قسم بس، اور جو یزید کا چہرہ ہوگا، جو شمر کا لیلا ہوگا، جو اندر اور باہر کا میلہ ہوگا، وہ یزید مردار کے ساتھ ہوگا، اور جو حسین کا نگر ہوگا وہ مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ ہم حسینی ہیں۔ بھائی جمعے کا ٹائم مجھے پتہ ہے، میں انشاءاللہ آج تو ذکر حسین بنتا ہے نہیں بنتا؟ بولو بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ناراض تو نہیں ہو؟ میں اور کچھ کہہ نہ کہوں، خدا کی قسم بس، اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ جو حسین کا ذکر کر رہے، خدا کی قسم بس گنبد خضرا میں میرے آقا خوش ہو رہے ہیں۔ تو جو پڑھو سارے، یہ دل بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان، اپنا طرف میرا تو اپنا طرف، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، کیا میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی حسین، سب حسینی بیٹھے، میرا باپ حسینی میری ماں بھی، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ آپ کا وقت اس لیے لیا، آج یوم عاشورہ ہے، دن بہت بڑا ہے، فضیلت والا، اس لیے کوشش کی تاکہ ہم سب کی حاضری برگاہ امام حسین میں ہو جائے۔ سب کو چھٹی ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے بعض لوگ تکلیف ہوتی ہے، کسی کو وضو کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن ذکر حسین کے صدقے جس کی جو بیماری ہے اللہ اس بیماری کو دور فرمائے، اللہ اسے صحت عطا فرمائے، اللہ آپ کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ چھوڑو فتووں کو، خدا رہا ہم نے بہت دلائل دیے، تھک گئے ہیں، کس کس کے اوپر ان لوگوں نے فتوے نہیں لگائے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر آج تک، چاہے وہ شیخ الاسلام ہیں، چاہے ہمارے مفتی صاحب ہیں، چاہے ہمارے استاد ہیں، ہم ہیں، آپ ذرا حسین حسین کریں گے، کہیں گے آپ شیعہ تو نہیں ہوگے؟ کیا نہیں ہوگے؟ میں اس نے جگہ تقریر کرنے، کسی بندے نے پیچھے سے مجھے مولوی صاحب نے کال کر کے کہا جی یہ جو آپ نے شاہ صاحب بلائے تھے یہ شیعہ تو نہیں ہے، صرف میں ذکر حسین کر کے آیا تھا، خدا کی قسم نہ، آپ اندازہ لیں کیا نہیں ہے؟ تو ایک بندہ کہتا ہے آپ علی علی بہت کرتے ہیں، آپ شیعہ تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا آپ کو علی کے ذکر سے بڑی تکلیف ہوئی ہے، آپ یزید تو نہیں ہو گئے؟ وہ
عقیدے کو جس میں علی علی کرنے سے بندے کا عقیدہ خراب ہوتا ہو. اس ممبر سے آپ نے کیا ذکر صدیق سنا ہے نہیں سنا؟ ذکر فاروق اعظم سنا ہے نہیں سنا؟ ذکر عثمان غنی سنا یا نہیں سنا؟ بولو سارے. چار جمعے آپ نے سنے اور پھر بھی آپ ظالموں آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ آگ لگاؤ, تیلی لگا کے آگ لگا دو ایسی سنیت کو جس میں علی علی کرنے سے, حسن حسن کرنے سے, حسین حسین کرنے سے بندے کا عقیدہ خراب ہوتا ہو. اور اللہ کی قسم ہم تو میرے علی کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم تو ہندل ولی کو نہیں چھوڑ سکتے, تو ہم مولا علی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نعرہ حیدری. آگ لگا تو پھر ڈاڈی لگا. ہم ماننے والے بھائی, ہمارے ایک ہاتھ میں یار غار کا دامن ہے, ہمارے دوسرے ہاتھ میں حیدر قضا کا دامن ہے. ہمیں کوئی فکر نہیں, ہم ڈنڈے کی چوٹ بار کہتے ہیں. الحمدللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ نے یہ جو ٹائم دیا اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. ذکر حسین کے صدقے اللہ آپ کی نسلوں کو شاد اور باد رکھے. نواس رسول کے صدقے اللہ آپ کے نواسوں کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.